6 لاکھ کا قافلہ، 6 لاکھ تھے بنی اسرائیل جو مصر سے نکلے تھے، 600,000. اور یہ قافلہ جب چلتا تھا کتنا بڑا ایریا ہوتا ہوگا، اور اس کے اوپر وہ صاحبان کی طرح جو ہے مسلسل وہ ابر صاحب کے ساتھ جا رہا ہے. یہاں تو نہیں ہوا. یہاں جو کچھ ہوا ہے میرے الفاظ نوٹ کیجئے، زمین پر قدم بقدم چل کر ہوا ہے. عام انسانی سطح پر ہوا ہے، محنت سے ہوا ہے، مشقت سے ہوا ہے، تکلیفیں جھیل کر ہوا ہے، مصائب برداشت کر کے ہوا ہے، آزمائشوں میں سے گزر کر ہوا ہے، امتحانات میں سے گزر کر ہوا ہے. حضور کا اپنا خون 2 مرتبہ گرا ہے. ویسے تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی خواہش یہ تھی، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. لیکن اللہ کے رسول قتل نہیں ہو سکتے. یہ میں نے آج سے عرض کیا تھا، رسول اور نبی میں فرق ہے. ایک فرق یہ نوٹ کر لیجئے، نبی قتل ہو سکتا ہے. یحییٰ علیہ السلام صرف نبی تھے، قتل ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، رسول تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل. وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، وہ سولی نہیں چڑھائے جا سکتے تھے، انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ دوبارہ آئیں گے. بہرحال یہ ہے میرے نزدیک تکمیل رسالت کا بھی دوسرا حصہ. اور اس کے لیے میں نے ایک عنوان اور قائم کیا ہے، معراج انسانیت کا مظہر اتم. کیوں؟ دیکھیے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، خلیفۃ اللہ بنایا، مسجود ملائک بنا دیا، تمام فرشتے ان کے سامنے جھکا دیے گئے. ایک سے زائد مقامات پر یہ الفاظ ہے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. تین معنی میں سجد الملائکۃ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کلھم، ان سب نے کیا، اجمعون، سب نے مل کر کیا. لیکن اس انسان کے اندر اللہ نے کیا کیا قوتیں رکھی ہیں، اس کا صحیح مظہر جو ہے وہ شخصیت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انسانیت کی عظمت اس کو دیکھنا ہو، اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے بارے میں، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے برغ تخیل کی رسائی تا کجا. اے غالب، تیری شخصیت کی وجہ سے انسان کی سوچ پر یہ بات کھلی کہ انسان کا تخیل جو ہے کہاں تک جا سکتا ہے. یہ تیرے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ تخیل جو ہے انسان کا کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. میں کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح ہوئی کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی. اس کا ظہور، اس کا مظہر اتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج انسانیت. اگلا عنوان ہے تکمیل رسالت کا منطقی نتیجہ. تکمیل رسالت کا ایک مظہر یہ ہے، نوٹ کیجئے، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ صاف کسی علاقے کے لیے آئے، کسی قوم کے لیے آئے، کسی شہر کے لیے آئے. پوری نوع انسانی کے لیے کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا. واحد رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس میں کچھ شک ہو سکتا ہے تھوڑا سا، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ہود کے بارے میں تو ہے، قوم عاد کے لیے بھیجے گئے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. حضرت صالح قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. ٹھیک ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اس وقت پوری دنیا میں ہیں، ساری نسلوں کے لوگ ہیں. فار ایسٹ میں چلے جائیے، عیسائیت موجود ہے. آپ وہ جو تاریک کہلاتا ہے بلیک کانٹیننٹ افریقہ، اس کے گھنے ترین جنگلات میں کانگو کے پاس میں پہنچ جائیے، وہاں آپ کو عیسائی مل جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسائی مشنریز نے تبلیغ کے ضمن میں
جو کارنامے کیے ہیں، جہاں جہاں پہنچایا ہے، عام انسان کا وہاں پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ کانگو کا تاس ہو، امیزن کا تاس ہو، کہاں نہیں پہنچی؟ آپ کے ملک میں جیکب آباد میں بیٹھے ہوئے، کتنی گرمی، شدید گرمی، جاتے ہوئے گھبراتے ہیں ہم بھی وہاں پر، لیکن وہاں انہوں نے اپنے مشن قائم کیے۔ تو اس سے شک ہوتا ہے کہ شاید حضرت مسیح علیہ السلام ان کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف ہو، لیکن اس نقطے کو سمجھ لیجئے، اور یہ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے اور نص کے اعتبار سے، منصوص منقول ہونے کے اعتبار سے، حضرت عیسیٰ کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کہا گیا رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ قرآن کی تو نص قطعی ہو گئی۔ خود انجیل میں موجود ہے، حضرت مسیح فرماتے ہیں میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، انجیل میں موجود ہے۔ اس سے بھی زیادہ کلیئر بات، جب آپ نے اپنے 12 حواریین کو بھیجا ہے، جاؤ اب جو چیز تمہیں مجھ سے ملی ہے اب تقسیم کرو، لوگوں میں پہنچاؤ، تبلیغ کرو، لیکن فرما دیا تھا جینٹائلز میں تبلیغ نہیں کرنی ہے تمہیں۔ یہ گوئمز اور جینٹائلز یہ اصطلاح ہے یہود کی، کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ پورے انسان تو صرف ہم ہیں یہودی، باقی جو انسان ہیں مختلف نسلوں کے یہ انسان نما حیوان ہیں، شکلیں ان کی انسانوں کی سی ہیں، حقیقت میں یہ حیوان ہیں۔ جینٹائلز اینڈ گوئمز یہ دو اصطلاحات ہیں ان کی، لیکن جینٹائلز کو تبلیغ کرنے سے حضرت مسیح نے روکا، یہ بھی انجیل میں موجود ہے۔ بلکہ اس میں جو الفاظ انجیل میں ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح کے الفاظ نہیں ہو سکتے، اس میں یقیناً جو ہے کہیں کسی اور نے نمک مرچ ملا دیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ کوئی شخص بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کے آگے نہیں ڈالتا۔ یہ الفاظ جو ہیں میرے نزدیک حضرت مسیح کے نہیں ہو سکتے، واللہ اعلم۔ لیکن یہ ثابت ہے قرآن سے بھی رسول الی بنی اسرائیل، اور انجیل سے بھی کہ آپ کی بعثت تھی میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ یہ اصل میں سینٹ پال تھا۔ جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا یہودی، اسلام کا شدید دشمن، لیکن پھر ایک موقع پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا اور اس نے مسلمانوں کے اندر رخنہ پیدا کیا، بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی چپقلش کو زندہ کیا، اور کہا کہ وسیع جو ہے اللہ کے رسول کے وہ تو علی ہے، خلافت ان کا حق ہے، یہ عثمان جو بیٹھا یہ غاصب ہے، غاصب، اور ابو بکر بھی غاصب تھا اور عمر بھی غاصب تھا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، نقل کفر نہ باشد۔ بہرحال اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، پھر 4.5 برس تک مسلمان آپس میں لڑے، 1,00,000 مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے دوران 4.5 سال میں 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے۔ تو وہ جو سیلاب چل رہا تھا اسلام کا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جو اسلام کا ایڈوانس چل رہا تھا رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف، وہ رک گیا انٹرنل سیبوٹاج کے نظریے میں، ورنہ اسی وقت پوری دنیا میں بول بالا ہو چکا ہوتا اللہ کے دین کا۔ اسی طریقے سے سینٹ پال جو ہے، سینٹ، اب کیونکہ سینٹ کہا جاتا ہے میں بھی وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ جب تک حضرت مسیح موجود رہے دنیا میں شدید ترین مخالف تھا۔ جب حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا، اب وہ لبادہ اوڑھ کر کے مجھے مکاشفہ ہوا ہے، مسیح سے ملاقات ہوئی ہے اور مسیح پر میں اب ایمان لے آیا ہوں، اور مسیح نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور یہ مقام عطا کیا ہے، پھر وہ ان کا سب سے بڑا لیڈر بن گیا۔ اور اس نے جو تبدیلیاں کی ہیں، حضرت مسیح کے دین کو ختم کر دیا۔ عبداللہ ابن سبا بھی ختم کر دیتا ہمارے دین کو، لیکن یہ دین آخری تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ لیکن سینٹ پال نے حضرت مسیح کے دین کو ختم کر دیا، توحید کو تثلیث سے بدل دیا، یہ سینٹ پال نے کیا ہے۔ حضرت مسیح کے کسی قول کے اندر جو ہے تثلیث موجود نہیں ہے۔ چاروں اناجیل آپ پڑھ جائیے، اناجیل اربعہ، متی کی ہو یا جون کی ہو، کوئی بھی ہو، کہیں نہیں ہے آپ کو کوئی جملہ ملے گا تثلیث کا۔ یہ سینٹ پال کی جو ہے ایجاد ہے۔ نمبر 2، شریعت ساقط۔ حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے
کہ جو موسیٰ کی شریعت ہے وہ تم پر بھی لاگو رہے گی، نافذ رہے گی. انہوں نے کہا نہیں، شریعت موسوی ساقط. اور نمبر 3، اس کی تبلیغ کا دائرہ جینٹائلز میں، نان جیوز کے اندر اس کا دائرہ وسیع کیا ہے، ورنہ ازرو قرآن، ازرو انجیل، حضرت مسیح کے اپنے قول کے مطابق حضرت مسیح کی بعثت بھی رسولاً الی بنی اسرائیل تھی. پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے. میں نے وہ آپ کو آیات شروع میں سنائی تھی. یہ مضمون قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے، لیکن مختلف الفاظ میں آیا. سب سے کلیئر جو ہے سورہ سبا کی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا.